ہنرمند لڑکی۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں حارث نامی لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کا باپ کھیتوں میں کام کر کے اپنی بیوی بچے کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس ہل میں جوتنے کے لیے بیل تک نہیں تھا۔ بیچارے کو بیج بونے کے لیے کھدال اور کھرپی سے خود زمین کھودنا پڑتی تھی، جس میں بہت محنت لگتی تھی۔ ایک روز اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ایک بیل خرید لے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کھیتوں میں اور زیادہ محنت سے کام کرنا شروع کر دیا تاکہ فصل زیادہ ہو اور اسے اچھے پیسے ملیں، جنہیں جمع کر کے وہ ایک بیل خرید لے۔ اس کی بیوی کو جب اس بات کا پتہ چلا اس کا شوہر بیل خریدے گا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے حارث کو بھی یہ بات بتائی۔ حارث بولا، میں اس بیل کا بہت خیال رکھوں گا، اس کو گھاس کھلاؤں گا، باہر میدان میں بھی لے جایا کروں گا اور اسے ندی پر لے جا کر خود ہی اسے نہلایا کروں گا۔ جب سے بیل خریدنے کی بات ہوئی تھی، کسان اور اس کی بیوی نہایت کفایت شعری سے گھر کا خرچہ چلانے لگے تھے تاکہ ان کے پاس بیل خریدنے کے لیے پیسے جلد سے جلد جمع ہو جائیں۔ ان کی اس تدبیر کی وجہ سے کچھ پیسے جمع بھی ہو گئے تھے۔ ایک روز خبر آئی کہ حارث کے باپ کا چھوٹا بھائی شدید بیمار ہو گیا ہے۔ بھائی کی بیماری کا سن کر اس کا باپ بے چین ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ بیمار بھائی کو دیکھنے جائے گا، جو ایک دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ گاؤں کافی دور تھا اور تقریباً 8 روز کی مسافت پر تھا۔ جب وہ سفر کر کے روانہ ہونے لگا تو اس کی بیوی نے وہ رقم جو بیل خریدنے کے لیے جمع کی تھی اس کے حوالے کر دی اور بولی، حارث کے ابا یہ پیسے ساتھ رکھ لو، باقی بھائی کی بیماری میں کام آئیں گے۔ بیل تو بعد میں بھی خریدا جا سکتا ہے، تمہارے ساتھ میں بھی چلتی ہوں، یہاں بکری مرغیاں بطخوں اور کھیتوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ ان کاموں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ حارث کے ابا نے کہا، حارث کو بھی میں اپنے ساتھ لگا لوں گی، تم کوئی فکر مت کرو۔ حارث کو بھی علم ہو گیا تھا کہ وہ اب لوگ بیل نہیں خرید سکیں گے کیونکہ اس کے رقم کے پیسے اس کے چچا کے علاج پر لگ گئے ہیں۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور اپنے ماں باپ کی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں فکر کی کوئی بات نہیں، ہم پھر سے پیسے جمع کر لیں گے، کل سے میں بھی کھیتوں میں کام پر جایا کروں گا۔ اگلے روز حارث صبح سویرے ہی کھیتوں میں پہنچ گیا۔ اس نے کھیتوں کی صفائی ستھرائی کی، قریبی دریا سے پانی بھر کر لایا اور اسے کھیتوں میں ڈالا۔ جب وہ دریا سے پانی بھر کر لا رہا تھا تو اچانک اسے دور سے ایک تختہ دیکھا تو دریا کے کنارے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اس تختے پر اسے کوئی شخص لیٹا ہوا بھی نظر آیا، لیکن وہ بے ہوش تھا۔ حارث نے بچپن ہی سے تیرنا سیکھ لیا تھا، وہ ایک بہترین تیراک تھا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا اس تختے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا تختے پر ایک خوبصورت لڑکی آنکھیں بند کر کے بے سدھ پڑی ہوئی ہے، وہ بے ہوش تھی۔ حارث تختے کو دھکیلتا ہوا کنارے پر لے آیا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں بھی کھیتوں کے کاموں میں ایک ہاتھ بٹانے کے لیے وہاں پر آ گئی۔ دونوں نے مل کر بے ہوش لڑکی کو اٹھا کر خاص پر لٹایا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ لڑکی کو ہوش آ گیا۔ پہلے تو وہ حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی، پھر ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بڑی بادبانی کشتی میں بیٹھی تھی، اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی تھی کہ طوفان آ گیا۔ طوفان کے تپیڑ اتنے شدید تھے کہ کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی، سب لوگ پانی میں ڈوبنے لگے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے پر سوار ہو گئی، اس کی جان تو بچ گئی مگر شوہر اس کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ حارث کی ماں نے اسے تسلی دی اور اسے لے کر گھر آ گئی اور اس کو خوب خاطر مدارت کی۔ شام کو جب حارث کھیتوں سے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس کی ماں کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب لوگ باتیں کرنے لگے۔ اس لڑکے کا نام نایاب تھا، وہ ایک سوداگر کی بیوی تھی۔ حارث نے اسے اطمینان دلایا کہ اللہ نے چاہا تو اس کا شوہر مل جائے گا، اس لیے وہ فکر نہ کرے۔ حارث کی ماں نے کہا کہ جب تک اس کا شوہر نہیں مل جاتا وہ اطمینان سے اس کے گھر میں رہے۔ ایک دو روز میں نایاب کو ان کے حالات کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بے حد غریب ہیں۔ وہ حارث سے بھائیوں جیسا پیار کرنے لگی تھی۔ اس نے حارث سے کہا، حارث بھائی کھیتوں میں تو کام چلتا ہی رہے گا، میں گھر میں خالی بیٹھ کر کیا کروں گا؟ مجھے کھجور کے پتوں سے خوبصورت چھابیاں، گلدان، ہاتھ والے پنکھے، پھل رکھنے والی ٹوکریاں، زیور رکھنے اور پیسے رکھنے والے صندوقچے، کپڑے رکھنے والے صندوق اور ایسی چیزیں، ٹوکریاں، چٹائیاں، جھاڑو اور ایسی اس قسم کی دوسری چیزیں بنانا آتی ہیں۔ میں ماں باپ کے بہت غریب تھے، وہ سب چیزیں بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ ان کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے میں نے بھی یہ کام سیکھ لیا تھا۔ کل ہم جنگل جا کر کھجور کے پتے لے کر آئیں گے اور ان سے طرح طرح کی چیزیں بنا کر فروخت کیا کریں گے، ہمارے پاس چند دنوں میں ہی پیسوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ حارث یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ اگلے روز وہ نایاب کے ساتھ جنگل گیا اور دونوں وہاں سے بہت سارے کھجوروں کے پتے اور سرکنڈے لے آئے۔
دوپہر کا کھانا کھا کر نایاب اپنے کام میں لگی۔ حارث اس کی مدد کرتا رہا، وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ شام تک اس نے بہت ساری چیزیں بنا لی تھی اور ان پر خوبصورت رنگ بھی کر دیے تھے۔ ان کے گاؤں کے آخری حصے میں ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں مختلف قسم کی دکانیں تھیں۔ ان دکانوں سے گاؤں والے روزمرہ استعمال کی چیزیں خریدا کرتے تھے۔ اگلے روز لوگوں نے دیکھا کہ حارث بھی اس بازار کے ایک حصے میں زمین پر چٹائی بچھائے ان پر کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی مختلف خوبصورت چیزیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ان رنگ برنگی اشیاء کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ ہاتھوں ہاتھ بک گئیں۔ شام کو جب حارث ان چیزوں کو فوت کر کے گھر پہنچا تو اس کے پاس بہت سے سکے تھے۔ ان سکوں کے دیکھ کر ان کی ماں اور نایاب بہت خوش ہوئی اور انہیں احتیاط سے گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ ان کے یہ کام بہت اچھے طریقے سے چل گیا تھا۔ اسی دوران قریبی شہر میں موسم بہار کے موقع پر ایک میلہ لگا رہا تھا۔ اس میلے میں بادشاہ اور اس کی بیوی، بچے، امراء، وزراء کے علاوہ پورے ملک سے عام لوگ بھی شرکت کرنے آئے تھے۔ یہ میلہ پورے 30 دن تک جاری رہتا تھا۔ اس میں تمام لوگوں کے لیے ان کی دلچسپی کی ہر چیز موجود تھی۔ کیا بچے کیا بڑے سب بھی میلے کا بےتابی سے انتظار کرتے تھے۔ نایاب بھی اس میلے کے لیے بہت دنوں سے مختلف چیزیں تیار کر رہی تھی۔ اس نے حارث سے کہا کہ اگر انہوں نے خوب محنت سے کام کیا تو میلے میں دکان لگانے کے لیے ان کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ ان سے ایک نہیں 2 بیل خریدے جا سکیں گے، اور اس کے باوجود ان کے پاس کچھ رقم بچ بھی جائے گی۔ وہ دونوں رات دن بڑی محنت سے مختلف کام میں جٹے رہے۔ میلہ لگانے تک انہوں نے کھجور کے پتوں سے بہت ساری چیزیں بنا لی تھیں۔ حارث ایک ہوشیار لڑکا تھا۔ اس نے میلے کے انتظامیہ سے مل کر ایک خیمہ نما دکان بھی حاصل کر لی تھی اور نایاب کی تیار کی ہوئی اشیاء دکان میں رکھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کا ایک آدمی گاموں جس کے پاس گھوڑا گاڑی تھی، پیسے لے کر اس کا سامان میلے کے خیمے میں پہنچا دیتا تھا۔ حارث نے گاموں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک میلہ لگا رہے گا وہ اسے روزانہ صبح وہاں چھوڑ کر آیا کرے گا اور شام کو واپس لایا کرے گا۔ میلہ شروع ہونے سے ایک روز پہلے شام کو نایاب نے اس ایک نہایت خوبصورت پنکھا بنا کر دیا۔ اس پنکھے میں بہت خوبصورت چمکدار رنگ تھے۔ اس کے کنارے پر ننھے ننھے سنہری گھنگرو لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے جلنے سے وہ گھنگرو نہایت ہلکی اور فریب جھنکار پیدا کرتے تھے جو سننے والوں کو بہت بھلی لگتی تھی۔ نایاب نے یہ پنکھے اس دیتے ہوئے کہا یہ تمہارے لیے ہیں، اس لیے اس کو اپنے ساتھ میلے میں پنکھا سے ایسے دیتے ہوئے کہا، وہ تمہارے لیے اس کو ساتھ میلے میں لے جانا اور وہاں جھولتے رہنا۔ اگر کوئی اس کے بدلے ہزاروں اشرفیاں بھی دے تو اس کو فروخت مت کرنا۔ ایسا خوبصورت پنکھا لے کر حارث بہت خوش ہوا اور اسے اپنے ساتھ میلے میں لے گیا۔ میلے میں بہت چہل پہل تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پوری دنیا وہاں امڑ آئی ہو۔ کیا عورتیں، کیا مرد اور کیا بچے، سب لوگ نئے نئے کپڑے پہنے مزے سے میلے میں گھومتے پھر رہے تھے۔ حارث نے اپنے خیمے سے تمام چیزیں نکال کر باہر رکھ دی تھی۔ کچھ لوگ ان چیزوں کو صرف دیکھ ہی رہے تھے مگر بہت سے لوگ خرید بھی رہے تھے۔ جب کوئی گاہک نہ ہوتا تو حارث بڑے پیار سے نایاب کا بنایا ہوا پنکھا اٹھاتا اور مزے سے جھولنے لگتا۔ ایک بار لوگوں نے اس پنکھے سے خریدنے کی بات کی مگر حارث نے صاف انکار کر دیا۔ حارث ایک نوجوان کو دیکھ رہا تھا، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے دکان کے سامنے نظر آ جاتا۔ اس کی نظریں پنکھے پر ہی لگی ہوئی تھی مگر وہ اس بارے میں حارث سے سوال جواب نہیں کرتا تھا۔ وہ نوجوان اگرچہ شکل و صورت سے کسی بھی اچھے گھر کا نہیں لگتا تھا مگر حارث کو اس کی طرف سے کچھ کھٹکا سا ہو گیا تھا۔ اس کے پاس کافی سکے جمع ہو گئے تھے جن میں 2-4 چاندی کے سکے بھی تھے۔ اسے فکر لگ گئی تھی کہ یہ مشکوک نوجوان اس کی رقم پر نہ ہاتھ صاف کر دے۔ یہ خیال آتے ہی وہ مزید چوکنا ہو کر بیٹھ کر اور سکون کی تھیلی کو اپنے گھٹنے کے نیچے دبا دیا۔ شام ہوئی تو گاموں جو معمول گھوڑا گاڑی لے کر آیا۔ حارث نے جلدی جلدی سامان سمیٹ کر خیمے میں رکھ کر اس کے دروازے کو رسی سے باندھ دیا اور گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں سے زیادہ نایاب بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں نے کھنکھناتے ہوئے پیسوں کی تھیلی دیکھ کر خوش ہو گئی مگر نایاب نے پیسوں کی طرف کوئی دکان نہیں دیا۔ حارث سے بولی، حارث بھیا کیا کوئی پنکھے کا خریدار بھی آیا؟ اس نے جواب دیا، کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس انوکھے پنکھے کو خریدنا چاہ رہے تھے مگر پنکھا میں نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ مجھے آپ سب کی یہ بات یاد تھی کہ کوئی ہزاروں اشرفیاں بھی دے تو اسے فروخت مت کرنا۔ ان لوگوں کی شکلیں تمہیں یاد ہیں جو یہ پنکھا خریدنا چاہ رہے تھے؟ کیا ان میں کوئی ایسا بھی تھا جس کے لمبے لمبے بال تھے، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور رنگ سرخ و سفید تھا؟ قد مجھ سے اتنا زیادہ ہوگا، نایاب نے ایک ہاتھ اونچا کر کے کہا۔ حارث اپنے ایک گال پر انگلی رکھ کر اسے کو بتاتے ہوئے حلیے پر غور کرنے لگا۔ وہ نوجوان جو اس کے پنکھے کو دیکھے جا رہا تھا اس حلیے سے پر پورا اترتا تھا۔ ابھی وہ نایاب کو کچھ جواب دینے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کچھ کہے بغیر دروازے پر گیا اور تھوڑی دیر بعد نایاب کے
کانوں میں ایک آواز آئی، نایاب باجی لمبے لمبے بالوں والے، بڑی بڑی سی آنکھوں، سرخ و سفید رنگ، اور آپ سے ایک ہاتھ لمبے والے بھائی صاحب دروازے پر کھڑے ہیں۔ نایاب نے یہ سنا تو دوڑ کر دروازے پر گئی اور اس نوجوان کو دیکھتے ہی بے اختیار سے سس کر رونے لگی اور اس سے لپٹ گئی۔ حارث یہ منظر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماں بھی شور سن کر وہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس سے حیرانی سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، یہ میرے شوہر ہیں، نایاب نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ حارث کی ماں نے شفقت سے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے لے کر اندر آئی۔ اندر آ کر نایاب نے حارث سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ یہ زندہ ہے۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں ان نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے ننھے ننھے سونے کے گھنگرو والا پنکھا بنایا تھا۔ یہ سونے کے لیے لیٹتے تھے، میں اس پنکھے سے ان کو ہوا جھلتی تھی۔ چھن چھن کی آواز سن کر یہ گہری نیند سو جاتے۔ تمہیں پنکھا بنا دے کر میلے میں نے اس امید پر بھیجا تھا کہ اس میلے میں پورے ملک سے لوگ شرکت کرتے ہیں، شاید یہ بھی وہاں آ جائیں اور اس پنکھے کو دیکھ کر پوچھیں کہ یہ کس نے بنایا ہے۔ ایسا پنکھا صرف میں ہی بنا سکتی ہوں، یہ بات انہیں پتہ ہے۔ اس نوجوان نے پنکھا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تم نے ہی بنایا ہوگا۔ میں اس بارے میں حارث سے کوئی بات نہیں کی تھی کہ کہیں یہ میری پوچھ گچھ سے خوف نہ کھا جائے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب اپنی دکان بند کرے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ وہ تو شکر ہے کہ میرا گھوڑا میرے ساتھ تھا، ورنہ مجھے حارث کی گھوڑا گاڑی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آنا پڑتا۔ اس کے بعد نایاب کے شوہر نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ مجھے چونکہ تیرنا آتا تھا، اس لیے کشتی تباہ ہونے کے بعد میں تیرتا ہوا کنارے تک پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے میری کمر سے بندھے ہوئے پٹکے بہت ساری اشرفیاں موجود تھیں۔ میں وہاں سے نکل کر شہر آیا اور ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ نایاب زندہ ہوگی، اس لیے میں نے ایک گھوڑا خرید لیا اور اس پر بیٹھ کر حادثے والے علاقوں میں گھومتا رہتا تھا کہ شاید نایاب مجھے کہیں نظر آ جائے۔ جب یہ میلہ شروع ہوا تو مجھے یہ امید ہو چلی تھی کہ دور دور کے گاؤں دیہاتوں اور شہروں سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، شاید نایاب مجھے یہاں مل جائے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں حارث کے پنکھے کی وجہ سے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اگر حارث نہ ہوتا تو میں اپنی پیاری بیوی سے کبھی بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو نایاب نے اسے اپنی کہانی سنائی اور حارث کا کارنامہ بتایا کہ اس نے اسے کیسے دریا میں سے نکالا تھا اور اس کی ماں نے اس کی بیٹی بنا کر گھر میں رکھا تھا۔ اس کے شوہر نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور رات نایاب نے بڑے مزے کے کھانے پکائے اور سب کی دعوت کی۔ میلے کے ختم ہونے سے پہلے نایاب کی بنائی ہوئی تمام چیزیں فروخت ہو گئی تھیں۔ حارث کی ماں کے پاس ڈھیروں روپے جمع ہو گئے تھے۔ ایک شام وہ سب لوگ مویشی منڈی گئے اور وہاں سے 2 بہت خوبصورت اور صحت مند بیل خرید کر لے آئے۔ بیلوں کو گھر لا کر حارث بہت خوش تھا اور ان کے کھانے پینے کے انتظامات کرنے میں لگ گیا۔ اگلے روز نایاب اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ اس نے حارث اور اس کی ماں کا بہت شکریہ ادا کیا اور یہ تاکید کی کہ وہ ان کے گھر ضرور آئیں۔ اس نے انہیں اپنے شہر اور گھر کے محلے حقوق کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے بتا دیا تھا۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے ہوئے بہت اداسی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حارث کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ نایاب ان کے گھر سے جائے، مگر مجبوری تھی۔ نایاب کا شوہر بھی رنجیدہ تھا نظر آ رہا تھا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ حارث کا باپ بھی اپنے بھائی کے گھر سے واپس آ گیا۔ اسے بڑی فکر لگی ہوئی تھی کہ اس کے جانے کے بعد گھر نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ بولا، تم نے بہت اچھا کیا کہ وہ رقم جس سے ہم بیل خریدے تھے تم نے میرے بھائی کے علاج کے لیے دے دی تھی۔ بیماری کی وجہ سے وہ کام پر نہیں جا رہا تھا اور اس کے پاس علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ ہم بہت دنوں تک بیل نہیں خرید سکیں گے۔ ہمیں پھر سے پیسے جمع کرنے پڑیں گے۔ اب تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم نے اپنے بھائی کی مدد کی، اللہ نے ہمیں بھی اس کا صلہ دے دیا ہے۔ اس کی بات ختم ہوئی تھی کہ حارث دونوں بیلوں کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ انہیں نلاتے کے لیے ندی میں لے گیا تھا۔ اس کے باپ نے جب اتنے شاندار اور خوبصورت بیل دیکھے تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی بیوی نے اسے شروع سے آخر تک پوری کہانی سنا دی۔ تمام باتیں سن کر حارث کا باپ حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ بے حد خوش بھی تھا اور اب ان کی غربت کے دن بھی جلد ختم ہو جائیں گے۔ حارث کی ماں اپنے بات کہہ کر خاموش گئی تھی تو حارث اداسی سے بولا، اماں مجھے نایاب باجی بہت یاد آ رہی ہیں، ہم ان سے ملنے کب چلیں گے؟ اس کے باپ نے کہا، ان بیلوں کی وجہ سے میں اپنی زمین میں ہل چلا کر بیج بوؤں گا جو سالوں سے بیکار پڑی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ اس سال اپنی فصل بیج کو بہت اچھا
اپنی فصلوں کو بیچ کر بہت سارے پیسے مل جائیں گے۔ ان پیسوں سے ہم ایک اچھی سی گھوڑا گاڑی خریدیں گے اور اس میں بیٹھ کر نایاب اور اس کے شوہر سے ملنے جائیں گے۔ نایاب بیٹی ہماری محسن ہے، وہ بہت ہی ہنرمند لڑکی ہے، اس نے ہماری بہت مدد کی ہے، میں بھی اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ سن کر حارث خوش ہو گیا اور بیلوں کو چارہ ڈالنے چلا گیا، اور اس کو اس بات کی بھی خوشی تھی کہ بہت جلد بیلوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک گھوڑا بھی ہو جائے گا۔